السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ سبھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کرتے ہیں، اور آپ سبھی اسی طرح ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ہم کیا نہیں کر سکتے۔ آج ہم جانیں گے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں، کیسی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری ماں بہنوں کے بیچ میں یہی پرشن آتا ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں کیسی عبادت کریں۔ تو ہم جب ناپاکی کی حالت میں ہوں تو ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم دعا پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تعریف کر سکتے ہیں، ہم کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم نبی کا نام لے سکتے ہیں، کیا ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ تو بے شک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے سکتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ تو بے شک ہاں، کہ آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تینوں کل بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں مناہی نہیں ہے۔ اب جو ہمارے سامنے دوسرا پرشن آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا حفظ کر رہے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ اتنے دنوں کے بیچ میں ہم کہیں بھول نہ جائیں، تب ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے علماؤں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی قرآن کا حفظ کر رہا ہے اور اسے یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں بھول نہ جائے، تو وہ قرآن کو بغیر چھوئے اسکیل یا چھڑی یا کوئی ایسی چیز کا سہارا لے کر وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے وہ پڑھانے والا ہو۔ پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں یہ کام کر سکتے ہیں مجبوری کے تحت، کہ وہ قرآن مجید کو بغیر چھوئے اسکیل یا چھڑی یا کوئی ایسی چیز لے لیں جس کے سہارے سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے تیسرا پرشن کہ ہم حالت حیض میں ہیں تو ہم گھر کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بہت دیکھا جاتا ہے کہ جب عورت حالت حیض میں آتی ہے تو روم الگ ہو جاتا ہے، کچن روم سے باہر ہو جاتی ہیں، اور بالکل اتنے دن تک وہ ایک دم الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حالت حیض میں ہے، وہ سارے روم میں آنا جانا کر سکتی ہیں، سارا کام کر سکتی ہیں، اگر وہ آرام کرنا چاہتی کوئی دقت نہیں۔ پر کوئی یہ سوچ کے انہیں الگ کرے یا وہ خود یہ سوچ کر الگ ہو کہ میں حالت حیض میں ہوں تو میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو نہیں، یہ غلط ہے۔ گھر کا سارا کام کر سکتی ہیں آپ کے گھر میں جتنے کمرے ہیں آپ سارے کمروں میں جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا پرشن آتا ہے کہ اگر ہم حالت حیض میں ہیں تو ہم اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ نہیں، یا ان کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو جی ہاں، جب عورت حالت حیض میں ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ وہ جیسے عام دنوں میں رہتی ہے اس دنوں میں بھی وہ ایسے رہے گی، سوائے ہم بستری کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روایت میں
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی، پھر آپ تلاوت قرآن مجید کرتے۔ ایک روایت ایسا آتا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک مجھے حیض آ گیا اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے پہننے کے لیے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا؟ میں بولی ہاں رسول اللہ مجھے حیض آ گیا۔ آپ نے مجھے بلایا اور میں پھر اسی چادر میں ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ ان روایتوں سے معلوم چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے حالت حیض میں الگ نہیں رہے گی، اور ایسی بہت سی روایتیں ہیں کہ ایک ساتھ کھایا ایک ساتھ سویا، روایتیں جو ہیں آتی ہیں۔ تو بے شک وہ حالت حیض والی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھا سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، رہ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے سوائے ہم بستری کی، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 5واں پرشن ایسا آتا ہے کہ ہم جب حالت حیض میں ہیں اور ہم دینی پستک پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن مجید کی آیت آئی، تب ہم کیا کریں؟ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں یا اسے نہ پڑھیں؟ تو دیکھیے اسے بے شک ضرور آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دینی پستکوں میں قرآن مجید کی آیتیں آئیں گی ہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی ہے حالت حیض میں، لیکن ادر اس کے علاوہ سارے بکس ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھی چند باتیں جو حیض میں ہم کر سکتے ہیں، حیض کی حالت میں، جو میں نے کوشش کری کلیئر کرنے کی۔ انشاءاللہ یہ آپ لوگ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم حالت حیض میں یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ آپ سبھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔